وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ علم کے فضائل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ ان میں سے 6 دلائل پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں. نمبر 6، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں. آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادشاہ کی طرح ہے، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہے.